नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक बिहाइंड द सीन वीडियो आई है मंजर यहाँ पर। बिहाइंड द सीन ये यानी कल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मस्ती खेल साहब ने जनरल साहब से सवालात पूछे काफी सारे और उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए, उनकी तैनाती के हवाले से सवाल पूछे, लेकिन जो ही वो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद मस्ती खेल साहब जिस तरीके से जनरल साहब को गले लगा रहे हैं, माजरतें कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो वीडियो हैरान कुन है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, कल पाकिस्तान में पहला ओवरसीज का कन्वेंशन हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी तकरीर की है। अब जो आसिम मुनीर साहब है, उनकी तकरीर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर उस तरह से लाइव तो नहीं आई, लेकिन अब उसके जो मुख्तलिफ क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तकरीर बाद में रिपोर्ट तो हुई है, इमेजेस की सूरत में भी, फिर साथियों ने भी रिपोर्ट की है, लेकिन अब उसके बाकायदा से क्लिप सामने आ रहे हैं और इंतहाई जज्बाती तकरीर है ये आर्मी चीफ साहब की। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बारे में बुनियादी तौर पर क्या जिक्र किया है, ये पहले एक छोटा सा क्लिप 18 सेकंड का सुन लें। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। इसी दौरान उन्होंने एक दफा फिर बातचीत की है कि दो रियासतें इंसानियत की तारीख में इस्लाम की और कलमे की बुनियाद के ऊपर बनी है और इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है, ये भी सुन लें। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। फिर नाजरीन, ये सबसे अहम तरीन 45 सेकंड का एक आर्मी चीफ साहब का क्लिप है जहां पर उन्होंने इंतहाई गुस्से में बड़ा कैटेगोरिकल बता दिया है कि तुम्हारी 10 नस्लें भी अगर पूरा तड़ लगा ले, पूरी अपनी जान निकालें, तो हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। फिर उन्होंने उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों में मुखातिब करके कहा कि तुम 1500 दहशतगर्द क्या समझते हो कि बलूचिस्तान को तोड़ दोगे। इंतहाई गुस्से में उन्होंने ये पैगाम दिया है, ये देख लें। It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, hamesha zindabad. अब नाज़रीन, कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जिसके सरबराह जुनैद अकबर साहब है, वहां पर हुआ ये कि रुकन कौमी असम्बली मस्ती खेल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वफदा, अब पाकिस्तान के जो तमाम तर इदारे तकरीबन उन तमाम तर इदारों के जो सरबराहान हैं वो रिटायर्ड जनरल्स हैं, तो उन्होंने जो चेयरमैन वफदा है जनरल सजाद गनी साहब से उनकी तैनाती और दासू प्रोजेक्ट 6 अरब रुपए के बजाय 36 अरब रुपए में मुकम्मल करने पर सवालात उठाए और फिर उनके रिश्तेदारों फिर उनकी तैनाती के हवाले से भी सवाल उठाए कि आप ज़ाहिर फौज में अपना किरदार अदा कर चुके हैं, अब यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। इस पर उन्होंने ज़ाहिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत की, तो इस पर मस्ती खेल साहब उनके तमाम तर मीटर काट दिए गए, उनके घरों के और खबरें आ रही हैं कि उनके मोहल्ले वालों के भी मीटर्स काटे गए हैं। अब ये चीज तो यानी एक तरफ नजर आई है, इसके ऊपर पाकिस्तान में एक रद्द-ए-अमल भी आया है, लेकिन अभी आप वीडियो बराए मेहरबानी मस्ती खेल साहब की देखें कि जब ये सारी सूरत हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 36 सेकंड मस्ती खेल साहब जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है, जनरल साहब से चिपक जाते हैं, उन्हें जफियां देते हैं, उनसे माजरतें करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये 36 सेकंड की वीडियो है, इसे 2 दफा देखिएगा। नहीं सर, नहीं वो नहीं हमारा वो इसके बावजूद भी नाज़रीन, जनरल साहब को ज़ाहिर गुस्सा चढ़ा हुआ था, उन्हें बुरा महसूस हुआ था और मीटर सारे काटे गए हैं। ये असदुल्ला खान साहब लिखते हैं, कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वफदा से सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सवाल किया था कि बताया जाए कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 34 अरब में कैसे मुकम्मल हुआ। आज मस्ती खेल ने कमेटी में बताया कि कल रात उनके और उनके रिश्तेदारों का मीटर उतार लिया गया है।
اندازہ کریں جنرل سجاد غنی نے سوال کو کتنا برا مانا ہے. سوال کرنے پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ ان کے میٹرز اتارے گئے اور پھر یہ باقاعدہ سے جناب یہ رضوان خلجی صاحب لکھتے ہیں رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستخیل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین وفدہ سجاد غنی سے جنرل سجاد غنی سے ان کی تعیناتی اور داسو پروجیکٹ کے حوالے سے سوال پوچھا تو رات وفدہ والے ثناء اللہ مستخیل اور ان کے رشتہ داروں کے بجلی کے میٹرز ریکارڈ کر لے کر گئے ہیں. یہ اوقات ہے ایک منتخب عوامی نمائندے کی. تو یہ منتخب عوامی نمائندے کیا ہوتے ہیں؟ یہ صاحبزادہ حمید رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہر طرف کوٹ ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر انگریزی میں ایک بل رکھا گیا اور بل رکھ کر وہاں کے جو اراکین اسمبلی تھے انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری تنخواہوں کا بل ہے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس میں جو انگریزی لکھی گئی ہے بڑی مشکل ہے, اس کے اوپر کگی مار دو, دستخط کر دو. تو سب نے فوراً دستخط کر دیے. بعد میں بلوچستان اسمبلی کے وہ ممبران ہیں صاحبزادہ حمید رضا صاحب کے مطابق انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ اصل میں مادریات کا مل تھا, یعنی مادریات جو بلوچستان کے صوبے کے اندر موجود ہیں, مادریات جو ہماری دولت ہے, مادریات جو ہمارا اثاثہ ہے, ہمارے زیورات اس مینو کے اندر موجود ہیں. سو اس طریقے سے بلوچستان اسمبلی کے اندر وہ بل منظور کروایا گیا ہے. بلکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے, بلوچستان ہائی کورٹ نے یعنی ان کے سامنے نظر بندی کا معاملہ تھا کہ انہیں نظر بند کیا گیا ہے, وہ معاملہ اٹھا کر واپس حکومت کے اور بیوروکریسی کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. یعنی جنہوں نے انہیں ڈالا ہوا تھا اندر نظر بندی کی ہوئی تھی ان کے خلاف معاملہ تھا. بلوچستان ہائی کورٹ نے معاملے کو سیو کیا, محفوظ کیا فیصلے کو, لیکن پھر جا کر وہی فیصلہ دے دیا اور انہیں جا کر باقاعدہ سے انہیں ڈال دیا گیا ہے جناب بلوچستان حکومت کے کھاتے میں. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ معاملہ چلے اور جب تک چلتا ہے اور چلنے دیں اور دس از ہاؤ چیزیں آگے بڑھیں گی تو بلوچستان کے اندر ایک عجیب و غریب طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ ایک ویڈیو ہے, ایک کسان کی ویڈیو ہے. کسان چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کسانوں کی گندم برباد ہو کر رہی ہے, کسانوں کی زندگی اجڑ گئی ہے. یہ کسان بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں 2 سٹینٹ پچھلی دفعہ پڑے تھے, اس دفعہ سٹینٹ ڈالنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ سن لیں. پچھلے سال یہ گھاٹا آیا 2 سٹینٹ پوایا ہمیں, اس سال میں کچھ پودے والا ہوں نہ وہ پہنچ سکتے بندہ تنا سٹینٹ پہنچا جان چھوٹے تھا ڈی اے پی 12000 پورا 12000. اب ناظرین عمران خان صاحب کی بہن کی جو کل تصویر وائرل ہوئی ہے سڑک پر بیٹھے ہوئے اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے بعد ایک میسو پاکستان کے سوشل میڈیا پر لوگوں میں عوام میں ریئیکشن ہے اور سخت ترین ریئیکشن ہے. اب اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے اور خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کو یہ اطلاع ہی نہیں دی گئی کہ گزشتہ ہفتے بھی علیمہ بی بی کی ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی, پھر یہ کہ انہیں گرفتار کر کے نیلا دلہ چھوڑ دیا گیا. یعنی اس بارے میں کل عمران خان صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا اور گیا تھا, انہیں چھوڑ دیا گیا. عمران خان حیران تھے کہ بیرسٹر علی ظفر کو کہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ سنوائی نہیں کر پا رہا تو سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا جا رہا. تو خان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, یہ ان کے سامنے نہیں رکھا گیا. لیکن دوسری طرف جو مذاکرات والی بات چیت ہے کہ باہر آ کر رولا ڈال دیا گیا کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا وہ پہلے اعظم سواتی صاحب بات چیت کرتے رہے, پھر گنڈا پور صاحب بات چیت کرتے رہے. فیصل چودھری صاحب اس بارے میں کیا کریں گے؟ خان نے کیا کہا کہ 2 میرے پاس بندے آئے, انہوں نے آ کر کیا کہا یہ سن لیں. اعظم سواتی صاحب پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, خان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ کروں, تو میں نے کہا کہ مجھے تو امید نہیں ہے, کر لو, بات کرنی ہے تو کریں جا کے. علی امین نے بھی کہا تو وہ تو اس سے کیوں نہ کریں گے. انہوں نے کہا وہ پاکستان کے لیے بیسکلی وہ اپنے مقدمے یا اپنی آزادی کے لیے بات تو نہیں کرتے نا. اگر آپ نے پاکستان یا سیکورٹی کا یا ملک کے لیے بات کرنی تو عمران خان سے زیادہ پاکستان کا وفادار یا پاکستان سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے, اختر مینگل صاحب نے لکپاس کے قریب اپنا جو دھرنا تھا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے اسے ختم کر دیا ہے. اختر مینگل کا مستونگ کے لکپاس میں دیا گیا دھرنا ختم اور اب مختلف اضلاع میں احتجاجی ریلیوں کا اعلان. اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت جناب بہرحال ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہے تھے اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو ایک سوچ وہاں پر موجود تھی اسے کنٹرول کیے رکھا انہوں نے اختر مینگل صاحب نے. اور اب جب ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ کا آیا ہے, اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں, جس نے ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پاکستان میں اٹھائے اور اس کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے,
اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.